بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اور بے شک تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتے کو نہ چھیڑو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محتشم، آپ نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ والضحیٰ قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 93 نمبر پر موجود ہے۔ سورہ والضحیٰ میں 1 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ سورہ والضحیٰ 40 کلمات اور 172 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ والضحیٰ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ کے عہد میں نازل ہوئی، یعنی یہ صورت مکی دور میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ شان نزول کے اعتبار سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علالت تبا کی وجہ سے 3 راتیں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام نہ فرما سکے، تو ایک خاتون نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی اور گستاخانہ لہجے میں اس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ لگتا ہے کہ معاذ اللہ تیرا شیطان تجھے چھوڑ گیا۔ یہ بات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ناگوار گزری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خاتون گستاخہ کے ان جملوں سے رنج پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس تناظر میں سورہ والضحیٰ نازل فرمائی۔ سورہ والضحیٰ میں 11 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا آغاز
ان مبارک کلمات سے فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، کہ حبیب مجھے دن کے اجالے کی قسم اور مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے. جس طرح دن کا آنا اور اس کے بعد رات کا آنا یہ اپنے اندر حکمتیں رکھتا ہے، یہ بے سبب نہیں ہے کہ رات کے بعد دن ظاہر ہوتا ہے اور جب دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے کہ حبیب جس طرح رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا چھا جانا یہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے، اسی طرح آپ پر کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جانا یہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے. اس موقع پر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے ضحیٰ سے مراد نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کا دن مراد لیا ہے، اور لیل سے مراد نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا مراد لیا ہے. اسی طرح سے بعض مفسرین نے ضحیٰ سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ مراد لیا ہے، اور لیل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری مراد لی ہیں. اسی طرح سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نے ضحیٰ سے مراد نور علم لیا ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، جس کے سبب سے عالم غیب کے مخفی اسرار بے نقاب اور منکشف ہوئے. اور لیل سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عفو درگزر ہے، جس نے امت کے عیبوں کو ڈھانپ دیا. اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ضحیٰ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال ہیں کہ جن سے مخلوق خدا آگاہ ہے، اور لیل سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال باطنی ہیں جن کو علام الغیوب کے سوا یعنی رب رحمان کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی اور زلف عنبری کی قسم فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. اور اس جملے سے اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کے اس الزام کی تردید فرما دی کہ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا تھا. آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. برادران اسلام ذرا غور فرمائیے کہ ابتدائے اسلام کا یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ جب چند مٹھی بھر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اہل مکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے. انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روشن چراغ کو بجھا دیں گے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ توحید کا یہ گلشن جو مصطفیٰ کریم لگا رہے ہیں وہ ایک ایسا تناور درخت بن جائے گا کہ جس سے عرب کا کونا کونا، عرب کا ذرہ ذرہ اس سے فیضیاب ہوگا اور اس نور مبارک سے کائنات عالم میں روشنی پھیلے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب آپ حوصلہ رکھیے اور پورے عزم کے ساتھ سلسلہ دعوت و ارشاد کو جاری رکھیے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس تناظر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مذاکرے کے لیے بلائے گا اور مجھ سے مذاکرہ فرمائے گا اور پوچھے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ پروردگار عالم میں آپ سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی شفاعت کے معاملے میں راضی فرمائے گا۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے اہل عراق، تم کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن جب کہ ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب الہی میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عنایات کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر اپنی آغوش رحمت میں جگہ نہ دی؟ اس آیہ مبارکہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حبیب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے مبارک شکم میں تھے کہ آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا، جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کو انتہائی محبت سے پروان چڑھایا، اور جیسے ہی آپ کی مبارک عمر 6 برس کو پہنچی تو آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، بس جب آپ کے دادا کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تو پھر اس کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، پس راہ دکھائی۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر بہت سارے مترجمین نے الفاظ کے تناظر میں ٹھوکر کھائی اور یہاں پر غلط ترجمہ کیا کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اہانت پر مبنی ہے، جس سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ اس کا جو بہتر ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، بس آپ کو راہ دکھائی۔ امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے اور یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور بعد بھی آپ معصوم تھے۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مشرکانہ ماحول میں زندگی ابتدائی طور پر بسر کی، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوا۔ اور قرآن کریم کی دیگر دو آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ایسی چیز کہ جو آپ کی شان کریمی میں تنقیص کا پہلو جسے نکلتا ہو منسوب کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں ارشاد ہوا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی گزاری، تمہارے ساتھ میری زندگی شاہد ہے اس بات پر کہ کبھی شرک کا مجھ سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ظاہری معنی دیکھتے ہوئے ضال کو منسوب کرنا یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے تناظر میں ایک روایت بیان کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان سے الگ ہوئے اور جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تلاش کیا لیکن نہ ملے۔ ان کی بے چینی بڑھ گئی اور انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر بارگاہ الہی میں فریاد شروع کر دی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھاٹی میں تشریف فرما تھے۔ اسی دوران ابو جہل اپنی اونٹنی پہ آیا اور ریوڑ کو ہانکتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس نے کریم ذات کو اپنے ساتھ اونٹنی پہ پیچھے بٹھایا، لیکن اونٹنی نے اٹھنے کا نام نہ لیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اس نے اپنی حد درجہ کوشش کر لی لیکن اونٹنی نہ اٹھی۔ بالآخر اونٹنی گویا ہوئی، یا احمق هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی، کہ اے احمق، جس بچے کو تو نے اپنے پیچھے بٹھایا ہے یہ تو کل کائنات کا امام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام پیچھے ہو اور مقتدی آگے ہو؟ بس اس نے فوراً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھ گیا، تو اونٹنی فوراً اٹھی اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلائی کہ جب آپ اپنے دادا سے بچھڑ گئے تھے بس ہم نے آپ کو آپ کے دادا کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بس آپ کے رب نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی تو آپ نے اپنے سارے قبیلے کے سامنے یہ اعلان کر دیا
کہ میرا سارا مال، میری ساری پراپرٹی وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہے۔ حضور چاہیں تو اسے اپنے استعمال میں رکھیں، چاہیں تو اس کو خرچ کر دیں، غریبوں میں، یتامہ میں، مساکین میں اسے خرچ کر دیں، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاشانہ اقدس میں تشریف لائے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ پس میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے اتنا تو مانگیے کہ جسے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے اور فاقے کے عالم میں یہاں تک نوبت نہ پہنچے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو شئت لسارت معی هذه الجبال ذهبا، کہ عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ دائیں بائیں چلنا شروع کر دیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک فقر تھا، یہ فقر اضطراری نہ تھا بلکہ یہ فقر اختیاری تھا۔ اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد دلا رہا ہے کہ حبیب جب آپ کے نام لیوا ابتدائے اسلام میں ضرورت مند تھے تو ہم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے ذریعے آپ کی مدد کی اور آپ کے نام لیواؤں کی مشکلات کو آسان بنا دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ حبیب آپ تو ویسے بھی یتیموں پر مہربان ہیں، بس یتیموں کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ در یتیم تھے، جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یتیموں کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ پیش آتے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل نہایت سخت ہے، میرے دل میں رحم نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، آپ کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتائیں، میرے لیے کوئی دعا فرمائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو پس تم یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک روایت نقل کی کہ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح دو ساتھ ہوں گے، انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ شہادت کی انگلی اور ہاتھ کی درمیانی انگلی قریب قریب ہیں۔ یہ اعزاز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم جب روتا ہے تو اس کے رونے سے رب ذوالجلال کا عرش لرز اٹھتا ہے، فلہذا اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ کی امت کو یتیم پر دست شفقت رکھنے کے لیے تعلیم فرما رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ حبیب آپ کی مقدس جناب میں تو ویسے بھی سخاوت کی انتہا ہے کہ آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو بھی تعلیم فرمائیے کہ جب کوئی سائل آئے تو اسے خالی نہ لٹایا کریں۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا تو آپ نے کبھی بھی لا نہیں فرمایا، ہمیشہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو عطا فرماتے۔ ایک موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 دراہم اور دینار لائے گئے، تو آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں چادر بچھائی اور وہ سارے کے سارے ذخائر اس چادر پر ڈھیر کر دیے۔ ظہر سے عصر تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد ایک سائل آیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں دکاندار کے پاس جاؤ اور اس سے میرا نام بتاؤ کہ میں اس کی رقم بعد میں ادا کر دوں گا، تم اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر دو۔ تو یہاں پر ایک صحابی جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ذات کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اس کا مکلف نہیں فرمایا، تو نبی علیہ السلام اس بات سے رنجیدہ ہوئے۔ تو ایک اور صحابی جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جود و سخا کی چادر کو پھیلائے رکھیے اور غریبوں کی مدد فرماتے رہیے، آپ اپنے رب سے کسی طرح کی کمی کا خوف نہ رکھیے۔ تو یہ جملے سن کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ یعنی جو بھی سائل آئے وہ اپنی مراد لے کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک صورت کا اختتام اس آیت پر فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ حبیب اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کیجئے، ان کا چرچا کیا کیجئے۔ تو اس سے مراد دو طرح کی نعمتیں ہیں، ایک تو وہ کہ جن کا سابق میں ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حبیب یہ جو ہم نے آپ پر نعمتیں فرمائی اور ہم نے گن کر بتلا دی، آپ ان کو یاد کیا کیجئے اور اپنی امت کو تعلیم دیا کیجئے۔ اور دوسری اس سے مراد اخروی نعمتیں ہیں جن کا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان انعامات کا ذکر اور اظہار اکثر فرمایا کرتے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نواز رکھا تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، اور میں اس بات پر کوئی فخر نہیں کر رہا بلکہ یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس روز لوائے حمد میرے دست رحمت میں ہوگا، میں اس بات پر فخر نہیں کر رہا بلکہ اظہار حقیقت کر رہا ہوں۔ اس دن تمام بنی آدم اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کو میرے پرچم کے نیچے اللہ تبارک و تعالی جگہ دے گا، اور مجھے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے بلکہ میں حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے میں باہر آؤں گا، میں اس میں کوئی فخر نہیں کر رہا بلکہ حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اور اخروی نعمتوں پر ہمیشہ شکر فرمایا اور ہمیشہ ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر کے اختتام پر اس مبارک سورت کا ایک مجرب خاصا ذکر فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گم جائے
تو انسان اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھے اور اپنے سر کے ارد گرد شہادت کی انگلی پھیرتا رہے، اور جب 7 مرتبہ پڑھ چکے تو پھر یہ الفاظ کہے اصبحت فی امان اللہ امسیت فی جوار اللہ، امسیت فی امان اللہ و اصبحت فی جوار اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے اس شخص کو اس کی گمشدہ چیز لوٹا دے گا۔ تو سامعین محترم، سورہ والدعا کے اندر ہمارے لیے رہنما اصول کے طور پر چند باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں، اور اگر کوئی سائل آ جائے اس کی مراد کو پورا کریں، اور اگر اسے کچھ دے نہ سکیں تو کم سے کم اسے جھڑکیں نہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ہمیشہ یاد کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دنیاوی لحاظ سے فرمائی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر یعنی اہل ایمان پر قیامت کے دن فرمائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔